السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی خدمت میں ایک اور پوسٹ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چھوٹا سا عنوان ہے ایثار۔ عنوان تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کے معنی بہت بڑے ہیں، اور ایثار کا جو جذبہ ہوتا ہے، ایثار کا درخت ہوتا ہے، وہ دل کے اندر پرورش پاتا ہے، تب انسان ایثار کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ انسان جیسا چاہتا ہے ہم اس کو ویسا بنا دیتے ہیں۔ ایثار ہوتا کیا ہے؟ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا، یعنی سیکریفائز کرنا اور خیال کرنا۔ اب میں ایک چھوٹا سا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک میں پیش آنے والا آپ کو ایثار کا قصہ سناتی ہوں۔ ایک شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں غریب ہوں اور میرے اہل و عیال زیادہ ہیں، اور میرے پڑوس میں جو گھر ہے اس میں کھجور کا درخت لگا ہوا ہے۔ جب کھجوروں کی فصل پکتی ہے تو اس کی شاخیں جو میری طرف آئی ہوئی ہیں اس میں سے پھل گرتے ہیں تو وہ شخص لینے آ جاتا ہے، اور میرے بچوں نے جو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ہاتھ میں کھجور کے خوشے، وہ بھی ان سے چھین لیتا ہے، یہاں تک کہ اگر انہوں نے منہ میں ڈال لیا ہو تو وہ بھی نکال لیتا ہے۔ جناب رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جاؤں آپ کے نام نامی کے، آپ نے طلب فرمایا اس شخص کو جو حد درجے بخیل تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم جنت کے باغ کے بدلے اپنا کھجور کا درخت مجھے دے دو گے؟ اس نے کہا نہیں، میرا درخت ہے، میں کیوں دوں گا۔ وہیں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے، ان کا نام تھا ابو دہدہ۔ انہوں نے کہا کہ میں دنیا کے درخت تم کو دیتا ہوں، تم اس کے بدلے میں یہ درخت مجھے دے دو۔ اب دیکھیے، درخت تو وہیں رہے گا بخیل شخص کے گھر میں، لیکن اس کا پھل جو اترے گا وہ جائے گا پھر پڑوس میں جو شکایت کر رہا ہے کہ میں غریب ہوں۔ جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں دنیا کے درختوں کے بدلے میں، جنت کا چھوڑ دو، تمہارا دل نہیں چاہ رہا ہے جنت کے پیڑ لینے کا تو دنیا کے لے لو، تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں لے لوں گا۔ تو اس صحابی کے پاس ایک باغ تھا جو 40 درختوں کا تھا۔ انہوں نے وہ 40 درختوں کا باغ اس کو دیا، اور وہ کھجور کا درخت اس کے نام کیا، اہل و عیال والے شخص کے نام، باقاعدہ اس کی دستاویز لکھی گئی۔ تو یہ ہے کہ اگر وہ شخص تھوڑا سا ایثار کرتا بچوں کے لیے، بلکہ جب پھل اترتا تو خود بخود جا کے دے کے آتا کہ یہ تمہارا حق ہے، لیکن وہاں بخالت کی انتہا تھی، اس کے دل میں بخل کا پودا پرورش پایا ہوا تھا۔ ادھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ایثار کا پودا پرورش پایا ہوا تھا۔ دونوں کا فرق دیکھیے، ایک کا راستہ جنت ہے، ایک کا راستہ بہرحال اگر جہنم نہیں ہے تو کچھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اس کی مقرر ہوگی۔
تو یہ ہے ایثار۔ ابو دہدہ نے ایثار کیا کہ 40 درخت اس کو دے کے اور اس سے ایک کھجور کا درخت لیا اور اہل و عیال والے شخص کو کے نام کر دیا۔ اب دوسرا ایثار کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، یہ تاریخ کے صفحات پہ وہ واقعہ ہے، ایک تو اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم بحیثیت ایک مسلمان کے اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ ہجرت مدینہ، کفار مکہ کے بہت تنگ کرنے کے سبب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا مدینہ ہجرت کر جانے کا، تب آپ کے سامنے ایک ذمہ داری تھی کہ آپ کو امانتیں لوٹانی تھیں اہل شہر کی۔ آپ امانت دار بھی تو تھے نا، اور دوسری چیز یہ کہ چھپ کے نکلنا تھا تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے بالکل آخری حد پہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کی خدا نخواستہ جان لے لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا، اور تھوڑا سا قصہ پہلے لے جا رہی ہوں۔ پہلے آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ اے علی، آج کی رات تم میرے بستر پہ سو جاؤ میری ہری چادر اوڑھ کے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جاتی ہے تو میں حاضر ہوں۔ ادھر آسمان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 مقرب بندوں کو فرشتوں کو بلایا اور کہا کہ آج کی رات کیا کوئی تم دونوں میں سے کوئی ہے جو ایثار کرے اور رسول کے بستر پہ سو جائے؟ دونوں فرشتوں نے انکار کر دیا، 2 میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ اللہ کے مقرب فرشتے نہیں تیار ہوئے، اور فرش زمین پر مولا علی تیار ہو گئے کہ ہاں میں آپ کی مسحری پر سوؤں گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا کہ امانتیں لوٹانا اور میرے عیال کو لے کر، میرے اہل و عیال کو لے کر مدینے آ جانا۔ مولا علی سو گئے بستر پر۔ اوپر آسمان پہ حکم دیا پروردگار عالم نے کہ جاؤ انہی دونوں مقرب فرشتوں کو، جاؤ ایک سرہانے کھڑا رہے، دوسرا پائتیانے کھڑا رہے علی کے، جب تک وہ سوتے رہیں ان کی حفاظت کرو۔ اور اس طرح سے وہ رات بسر ہوئی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس رات میں اتنی میٹھی نیند سویا کہ شاید اپنی زندگی میں کبھی نہیں سویا تھا۔ اب رات گزر کے جب صبح ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تمام رات محاصرے میں رکھا انہوں نے گھر کو، بیت الشرف کو، اور کہ اٹھیں تو پھر ان کو خدا نخواستہ شہید کر دیں، لیکن ان کے تو سارے منصوبے فیل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ابتدائی رات میں ہی ان کے سورہ یاسین کی ایک آیت آپ نے تلاوت کی، مٹی پہ دم کی اور ان کی طرف پڑھ کے اس مٹی پہ دم کر کے اور ان کی طرف پھینک دی، جو روایت میں نے سنی اور پڑھی۔ اور دوسری چیز یہ کہ آیت پڑھ کے دم کر دی، یہ بھی روایت ہے۔ اور اس طرح سے وہ دشمنوں کی نظروں سے بچ کے تشریف لے گئے مدینے کی جانب۔ ابھی مدینے کی جانب نہیں، ابھی تو وہ غار ثور کا واقعہ پیش آنا ہے نا۔ اب دیکھیے کہ صبح ہوئی، صبح ہونے پر کفار نے کہا محمد کہاں ہیں؟ جب بستر پہ آ کے دیکھا کہ نبی کریم نہیں ہیں، یہ تو علی مولا سوئے ہوئے ہیں، تو کہا کہاں ہیں؟ تو کہا کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں